बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन माय लेक्चर तो 3 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। 1 मिनट हम इंतज़ार करेंगे, मज़ीद कोई 2 स्टूडेंट्स आ लें तो फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो आज हमारा लेक्चर होगा स्पीकिंग स्किल से मुतल्लिक। इससे पहले हमने लिसनिंग स्किल को डिस्कस किया था। आज हम स्पीकिंग स्किल डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पीकिंग स्किल टॉपिक है हमारा, और हमने ऑल द 4 स्किल्स डिस्कस करनी है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आज स्पीकिंग स्किल का काम है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पीकिंग स्किल क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द स्पीकिंग स्किल। अच्छा जी, स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट sought after skill in foreign language learning. sought after लफ्ज़ से मतलब क्या होता है? तलाश करना। यहाँ इसका मतलब है पसंद करना। कहा गया कि जब हम फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करते हैं, स्पेशली जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, तो स्पीकिंग स्किल, बोलने की सलाहियत, बड़ी पसंदीदा चीज़ है। बिकॉज पीपल नीड एंड वांट टू कम्युनिकेट वाया स्पीच फॉर बिजनेस, नेटवर्किंग, एजुकेशन एंड ट्रैवलिंग। हमारे कोई भी मामलात हो, हमने किसी से लेन देन करना हो, बिजनेस, एजुकेशन से मुतलिक मामलात हो, ट्रैवलिंग हो, लैंग्वेज, उसमें हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। लैंग्वेज लर्नर्स आर हाईली मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग स्किल। और ये जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज या कोई सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो अपनी स्पीकिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। नेवरथलेस स्पीकिंग स्किल्स आर complicated and difficult to develop. लेकिन ये complicated and is important for anybody who is going to teach speaking language to language learners to better understand what it takes to speak in a new language and know how to effectively teach speaking skill. Okay, ये जो last 2 लाइन्स हैं, ये टीचर्स से मुतलिक हैं कि वो बंदा जो कि लैंग्वेज लर्नर्स को लैंग्वेज सिखाता है, उसको पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि उसको क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। What does it take to speak? Several factors contribute to the आमना मुनीर, अच्छा जी, several factors contribute to the complexity of the speaking process. ये जो स्पीकिंग प्रोसेस है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है, और उसमें कुछ एक चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स हैं, वो मुकम्मल होंगे तो हम गुड स्पीकर बन सकते हैं। अगर वो एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वी आर नॉट गुड स्पीकर्स। अब वो चीज़ें क्या हैं, वो हम यहाँ तफसील से डिस्कस कर रहे हैं। वक्त से पहले आपको बताई देता हूँ इस पैराग्राफ के हवाले से कि अगर कहा गया कि सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीकिंग प्रोसेस, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? उसमें नंबर 1 विकेबलरी आ जाती है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो यू शुड हैव लार्ज विकेबलरी, अच्छा सा ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास होना चाहिए। आपके जहन में अल्फाज होंगे तो ज़ुबान पर भी आएंगे, अगर अल्फाज ही नहीं है तो ज़ुबान पर क्या आएगा? इसके अलावा यू शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर, आपको रूल्स ऑफ ग्रामर का भी पता होना चाहिए। नंबर 3, आपका एक्सेंट, आपका लहजा, इंटोनेशन का आपको पता होना चाहिए कि कौन से लफ्ज़ पे स्ट्रेस होना चाहिए, कौन सा लफ्ज़ धीमे से बयान करना है। प्रोनाउंसिएशन नंबर 4 पे आ जाती है। तलफ़ुज़ बड़ा सही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं और आपका लहजा सही नहीं है, गलत लहजा है, आपके अल्फाज की अदायगी गलत है, तो सुनने वाले को समझ नहीं आएगी। ये चंद एक फैक्टर्स जो कि हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। स्पोकन लैंग्वेज नीड्स टू बी फर्स्ट एक्यूरेट एंड सेकंड फ्लुएंट। तो इसमें 2 असूल बताए गए हैं। एक ये है कि आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो सही होनी चाहिए,
اس میں گرامر مسٹیکس نہ ہو. اور دوسری کیا چیز ہے, فلوئنٹ ہونی چاہیے, اس میں ایک بہاؤ ہونا چاہیے, رک کر اٹک کر بولنا یہ مناسب نہیں ہے. when students develop both accuracy and fluency they become successful and confident at communication in English. جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہوں گے. اسٹوڈنٹ اسپیکنگ اسکل ول امپروو ایز ٹیچرس یوز ایکٹیویٹیز دیٹ اسپیسیفکلی ڈیولپ اسپیچ ایکوریسی اینڈ فلوئنسی. تو ایک اسٹوڈنٹ کب اسکلفل ہوتا ہے بولنے میں, جب ایک استاد اس کو پریکٹس کرواتا ہے, اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کا انتظام کیا جاتا ہے, اور یہ ایکٹیویٹیز انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی. اس کے لیے گروپنگ کی جاتی ہے کلاس میں, اسٹوڈنٹس کو دو گروہ بنا کر ان کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے, ان کو ڈائلاگ میں انوالو کیا جاتا ہے, ان کو رول پلے یعنی ایک ڈراما کا کردار دیا جاتا ہے جس پہ انہیں پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور بہت سے طریقہ کار ہیں جن میں سے چند ایک طریقہ کار ہم آج اس لیکچر میں بھی پڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اسپیکنگ پریکٹس ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. تو ہم فیکٹرز پڑھے تھے, ایک چیز آ جاتی جی ایکوریسی. ایکوریسی کیا ہے؟ زبان کا صحیح استعمال, درست استعمال. Speaking accurately means being able to use the correct sounds, words and grammar. Accuracy میں بہت کچھ آ جاتا ہے. Accuracy میں correct sounds ہیں, آپ جو الفاظ پروناؤنس کر رہے ہیں ان کی آواز صحیح ہو, وہ الفاظ بھی صحیح ہو, غلط لفظ نہیں بولنا, سچویشن کے مطابق. مثلاً آپ کسی دوست کے ہاں جاتے ہیں اور اس کے والد کی وفات ہوگی, اس سے افسوس کرنا ہے, آپ نے کہنا تھا کہ آئی ایم ویری سوری ٹو نو, دکھ ہوا مجھے جان کر, آپ کہتے جی آئی ایم گلیڈ ٹو نو, تو وہ ورڈز کا ایکوریٹ استعمال نہیں ہے. کریکٹ ساؤنڈ ہونے چاہیے, ورڈز کانٹیکسٹ کے مطابق, موقع محل کے مطابق صحیح ہونے چاہیے. اینڈ گرامر, آپ کی گرامر کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے. بات ہو موجودہ دور کی, آپ پاسٹ ٹینس استعمال کریں, اس سے بھی آپ کی ایکوریسی میں فرق آ جاتا ہے. وین اسپیکنگ, بولنے کے دوران, اسپوکن لینگویج نیڈس ٹو بی ایکوریٹ ان آرڈر فار کمیونیکیشن ٹو بی سکسیسفل. کہا گیا کہ اگر آپ کی اسپوکن لینگویج صحیح ہوگی تو آپ کی کمیونیکیشن سکسیسفل ہوگی, ادروائز آپ کچھ کہیں گے, سننے والا کچھ اور سمجھے گا. اسٹوڈینٹس ہو آر بگننگ ٹو لرن انگلش آفن فوکس آن اسپیکنگ ایکوریٹلی فرسٹ. تو وہ لوگ جو کہ ایک فورن لینگویج سیکھتے ہیں, یہاں پر اسٹوڈنٹس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اسٹوڈنٹس تو اسپوکن لینگویج کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. ان کو تو دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں, ریڈ انگلش, رائٹ انگلش, ریڈ انگلش, رائٹ انگلش. ریڈنگ اور رائٹنگ, کتاب پڑھو, رٹا لگاؤ, پیپر میں لکھو, بس. لہٰذا وہ لوگ جو کسی فورن لینگویج کو سیکھتے ہیں, کسی مقصد کے تحت سیکھتے ہیں, ان کا پہلا فوکس کیا ہوتا ہے؟ اسپیکنگ ایکوریٹلی. When students become more proficient, they sometimes stop thinking too much about accuracy. اور جب وہ فلوئنٹ ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, وہ اپنی ایکوریسی پر توجہ نہیں دیتے. یہ بھی ایک سٹیج آتی ہے بولنے میں کہ پہلے تو اسٹوڈنٹس بڑی احتیاط سے بولتے ہیں, بلکہ بولنے سے پہلے تیاری کر کے آتے ہیں کہ کہیں گرامر مسٹیک نہ ہو. پھر جب چند ماہ گزر جاتے ہیں, روٹین بن جاتی ہے, تو پھر وہ نہ تو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں, نہ تیاری کر کے بولتے ہیں. وہ اپنے فلو میں, اپنے بہاؤ میں گرامر کو بھی ڈسٹرب کر جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جس پہ گرامیٹیکل مسٹیکس کو اپنے لہجے کے بہاؤ سے, اپنی فلوئنسی سے کور کیا جا سکتا ہے. وہ گرامر مسٹیک خیال نہیں کی جاتی, کیونکہ بولنے کا انداز, فلوئنسی کچھ ایسی ہوتی ہے. When teaching students how to speak accurately in English, you need to keep in mind the following features of speaking accuracy. تو اگر آپ ایک استاد ہیں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں اسپیکنگ اسکل, تو مندرجہ ذیل چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ چیزیں آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانی ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے ویکیبلری, جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. فیکٹرز کا ہم نے ذکر کیا تھا, ویکیبلری ہے, ساؤنڈ ہے, گرامر ایٹسیٹرا. انہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جی, تو میم جی آر, if you are present in the classroom, please open your mic and tell me, are all students present? کوئی مسنگ تو نہیں؟ Is anybody alive in the Yes, sir, lecture? sir, present. جی, that's very good. Yes, اور sir, present.
میری ساؤنڈ کوالٹی صحیح ہے, آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ ہاں سر صحیح ہے. دیٹس ویری گڈ. اوکے, تو اپنا لیکچر جاری رکھتے ہیں. اٹینڈنس کا ذرا خیال کیجیے گا, اس کی اسکرین شاٹ بنا کے تو آپ نے مجھے ابھی اس لیکچر کے فوراً بعد سینڈ کرنا ہوگی, کیونکہ مجھے لیکچر فنش ہونے کے بعد ود ان 10 منٹس اٹینڈنس فارورڈ کرنا ہوتی ہے. تو جیسے لیکچر ختم ہو, بلکہ لیکچر کے دوران ہی اپنی اسکرین پہ سے آپ نے موبائل اسکرین پہ سے اسکرین شاٹ لے لینا اور مجھے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دینا ہے. کم ٹو دا ٹاپک بیک. Vocabulary, knowing enough words to produce spoken language is the very first thing students need to learn. اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ویکیبلری سیکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ موقع محل کے مطابق مناسب الفاظ کا استعمال کر سکیں. ویکیبلری ذہن میں نہیں ہوگی, سچویشن ساری کلیئر ہوگی لیکن آپ بول نہیں پائیں گے. ٹو پارٹیسپیٹ ان To participate in meaningful conversation, learners need to know basic vocabulary. In addition, students need to know when or in what context to use words accurately. یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ آپ نے کس موقع محل پر کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں, آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. خوشی کے موقع پر کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں, غم کے موقع پر کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں, آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے. جنازے پہ کھڑے ہو کے آپ ویلکم کہیں, خوش آمدید کہیں تو وہ غلط ہوگا. اور یہ ویکیبلری لرننگ کا حصہ ہے کہ آپ کے پاس انف ویکیبلری ہو اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ الفاظ کا استعمال موقع کی مناسبت سے کس طرح سے کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی ساؤنڈز. Accurate spoken language is produced when students can correctly pronounce the words that they use when speaking. تو ایکوریسی میں شامل ہے کہ جب آپ الفاظ کو پروناؤنس کرتے ہیں, اپنے حلق سے نکالتے ہیں, تو آپ کو پتا ہو کہ ایک لفظ کی آواز کیا ہے. جو لوگ صحیح پروننسیشن نہیں جانتے وہ مذاق کا سبب, مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں. جب کبھی بھی وہ کسی میٹنگ میں, کسی گیدرنگ میں بولتے ہیں تو ان کے الفاظ کو سن کر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس کی مثال ہماری اپنی ہی کلاس میں ہوا کرتی تھی. when I was a student تو ہمارے ایک کلاس فیلو ہوا کرتے تھے, بڑے محترم تھے, ریسپیکٹڈ تھے, مگر he belonged to a far off village of قصور. ضلع قصور کے کسی دور دراز کے گاؤں سے تشریف لاتے تھے وہ, اور ان کی انگلش کا لہجہ بڑا پنجابی پنجابی سا تھا. تو جب کبھی بھی پریزنٹیشن کے لیے وہ کھڑے ہوتے تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی. ابھی انہوں نے بولنا شروع بھی نہ کیا ہوتا تھا, اگرچہ وہ بات صحیح کہتے تھے لیکن الفاظ کی ساؤنڈ غلط ہونے کی بنا پر ایک انسان مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے. اور ساؤنڈ سسٹم درست کرنے کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ ٹی وی چینلز دیکھیں جن پر خبریں نشر کی جاتی ہیں, اور اگر آپ انٹرنیشنل چینل جیسے کہ بی بی سی ہے وہ بیسٹ ہے, بہترین ہے آپ کی پروننسیشن کو درست کروانے کے. اس کے علاوہ پی ٹی وی نیوز چینل دیکھیے, اس کی انگلش, کیونکہ ہم پی ٹی وی والے بی بی سی کو فالو کرتے ہیں, برٹش کو فالو کرتے ہیں, یہ بڑا آسان لہجہ ہے. اور اگر آپ ساؤنڈ سسٹم سیکھنا چاہیں, انگلش کا رابطہ کریں کسی پنجابی اسپیکنگ پرسن سے, تو بھائی وہ آپ کی انگلش درست نہیں کروا سکے گا, بیکاز ہی از پرسنلی اے پنجابی اسپیکنگ پرسن, وہ تو خود پنجابی ہے. اوکے, ناٹ نوئنگ ہاؤ ٹو کریکٹلی آرٹیکولیٹ certain sounds often causes miscommunication and misunderstanding. تو اگر آپ کچھ الفاظ کو صحیح پروناؤنس نہیں کر سکیں گے تو نہ صرف آپ کی بات کو غلط سمجھا جائے گا, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مس کمیونیکیشن بھی ہو جائے گی. اس کی مثال وہی اردو کا ہمارا ایک شعر ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک ہی جملے نے ہمیں مجرم سے محرم سے مجرم کر دیا. ٹھیک, اس کی اگزامپل ہے جی یہاں پر, دا ورڈ SLEPT, slept and slipped can change the meaning of a sentence drastically مطلب شدت سے. آپ نے لفظ کہنا تھا slept, he slept وہ سو گیا, آپ نے لکھا جی he slipped وہ پھسل گیا. مثلا سچویشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ yes Mr. X is on the bed
एंड ही हैज स्लेप्ट, वो बेड पर है, वो सो गया है, लेकिन आपने कहा जी मिस्टर एक्स इज ऑन द बेड एंड ही हैज स्लिप्ड, वो फिसल गया, तो बात गलत हो जाएगी, ठीक। pronunciation counts a lot. A sentence drastically when the sounds and are articulated incorrectly. ये e sound है EH, और ये I sound IH की sound है, इन दोनों में फर्क कायम रखना चाहिए। ये जो शेप है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये EH शेप है, ये EH की साउंड है, और ये साउंड सिंबल्स आपको लिंग्विस्टिक्स वालों ने सिखाए होंगे, जिस किसी सेमेस्टर में आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है वहां पर ये चीज सिखाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है जी ग्रामर। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी अ गुड लिसनर, और वो अच्छी होती नहीं है। Knowing grammar is another equally important factor in learning speaking because it allows students to place words accordingly within sentences and ultimately enables them to carry on meaningful communication. अगर आपको ग्रामर के रूल्स का इल्म है तो आप किसी भी लफ्ज को उसकी सही जगह पर लगाने के काबिल होंगे, फिक्रे में एक रिदम, एक बहाव होगा। और अगर आपको रूल्स ऑफ ग्रामर का इल्म नहीं है तो आप अल्फाज की प्लेसमेंट खराब कर देंगे, जो लफ्ज जहां होना चाहिए था वो लफ्ज वहां नहीं होगा, नतीजतन आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। सपोज आपने कहना चाहा कि आई नीड अ कप ऑफ टी, लेकिन ग्रामेटिकली आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, आप कह देते हैं अ कप ऑफ नीड आई टी, अ कप ऑफ नीड आई टी, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, या आपने टेंस बदल दिया। आपको मौजूदा दौर में चाय का एक कप चाहिए था और आपने कहा कि आई एम नीडेड अ कप ऑफ टी। अब जरा गौर कीजिए, सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। आई एम, ओहो, आई एम नीड अ कप ऑफ टी, आई एम नीड अ कप ऑफ टी जनाब गलत हो गया। इसी तरह से आपको मौजूदा दौर में चाय का एक कप चाहिए था, यू आर सिटिंग ऑन द टेबल एंड यू से आई नीडेड, आई नीडेड अ कप ऑफ टी, तो इसका मतलब है सुनने वाला ख्याल करता है कि शायद सुबह आपको चाय की तलब थी, अब नहीं है, लिहाजा वो चाय नहीं बनाता आपके लिए, आपको तो शदीद तलब हो रही थी। तो जनाब इस तरह से ग्रामर आपके सेंटेंस को बिगाड़ सकती है, आपके लफ्ज के, आपके जुमले को, मतलब को बिगाड़ सकती है, और हो सकता है कि जो बात आप कहना चाहते हो वो या तो आप कह ना पाए, और या फिर सुनने वाला उसको गलत मतलब दे दे। ग्रामर सीखना पड़ती है। ग्रामर लर्निंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, इसमें बड़ा वक्त लगता है। कॉन्शियसली लर्निंग ग्रामर एज अपोज टू acquiring language naturally through exposure and interaction is probably the most challenging job of the language learning process। अच्छा, बड़ा अहम जुमला है कि consciously learning grammar as process of acquiring language। भाई एक तरफ आपको ग्रामर सीखना है कॉन्शियसली, होशो हवास के साथ, एज अपोज टू एक्वायरिंग लैंग्वेज, ये जो चीज है वो लैंग्वेज एक्विजिशन के मुखालिफ है। एक्विजिशन क्या होती है? अज खुद जहन में समाते चले जाना। एक बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है, अपनी मदर टंग एक्वायर करता है, जबकि एक बड़ा शख्स जब कोई दूसरी लैंग्वेज सीखता है तो ही इज लर्निंग लैंग्वेज। पंजाबी मुआशरे में पैदा होने वाला बच्चा जब अपनी माँ बोली पंजाबी सीखता है तो ही इज एक्वायरिंग। वही पंजाबी स्पीकिंग बच्चा जब बड़ा होकर अमेरिका या कनाडा चला जाता है, वो इंग्लिश सीखता है तो ही इज नॉट एक्वायरिंग, नाउ ही इज लर्निंग, वो लर्न करता है। तो कहा गया कि ग्रामर को कॉन्शियसली सीखना और लैंग्वेज एक्वायर करना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ग्रामर को सीखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कल्चर पे। कल्चर बड़ी अहम चीज होती है। लैंग्वेज इज कल्चर स्पेसिफिक। हर कल्चर में, हर सकाफत में
زبان بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور اگر آپ لینگویج سیکھ تو لیتے ہیں لیکن اس خاص کلچر کے ایٹیکیٹس کو نہیں جانتے، نہیں سیکھتے، تو بھی آپ کی کمیونیکیشن مس کمیونیکیشن میں بدل جاتی ہے. اس کی اگزامپل ہم آپ کو بھی پرووائڈ کریں گے. پہلے ذرا اس کو پڑھ لیں. ایوری ایسپیکٹ آف لائف از سبجیکٹ ٹو سرٹن کلچر پیٹرنز اینڈ رولس. کہا گیا کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو کلچر سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج ایک ثقافت کے ماتحت ہوتے ہیں. سو وین پیپل آر communicating the knowledge of what is appropriate when and where always comes up. تو کون سی بات کب کہاں کہنی ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. when students are taught about expectations based on culture differences they learn to communicate effectively. تو جب اسٹوڈنٹس کو کلچر اکراس کلچر کمیونیکیشن سکھائی جاتی ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک ٹاپک ہے جی، اکراس کلچرز کمیونیکیشن یعنی مختلف کلچرز کی کمیونیکیشن. تو وہاں اسٹوڈنٹس کو یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ ون ٹارگیٹ از ٹو اسپیک، ایک ٹارگیٹ ہے آپ کا بولنا، اینڈ سیکنڈ ٹارگیٹ از ٹو اسپیک اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈز آف دا کلچر، کلچر کی ڈیمانڈ کے مطابق بولنا. یہ بھی اہم ہے. اگر آپ کلچر کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں بولتے تو آپ کی کمیونیکیشن مس کمیونیکیشن ہے. اب میں اس کی اگزامپل کی طرف آ جاتا ہوں. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنے معاشرے میں جب بولتے ہیں تو وی پے اٹینشن ٹو ریسپیکٹیبلٹیز، ہم ادب آداب رکھ رکھاؤ پر بڑی توجہ دیتے ہیں. وی سے سر، ریسپیکٹڈ سر، میڈم، محترمہ، ہم اس طرح سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بٹ ان یورپ اینڈ امیریکاز ریسپیکٹیبلٹیز آر ناٹ ویری امپورٹنٹ. ان ریسپیکٹیبلٹیز پر بڑی توجہ نہیں دی جاتی. دے آر اسٹریٹ فارورڈ پیپل، وہ بات کو سیدھے انداز میں کرتے ہیں. اگر وہ مجھ سے مخاطب ہیں تو وہ کہیں گے مسٹر سلیم، لیکن جب میں اپنے کسی افسر سے مخاطب ہوں اپنے معاشرے میں تو میں اپنی بات کو مسٹر کہہ کر شروع نہیں کر سکتا، میں کہوں گا سر، ریسپیکٹڈ سر. یہ ہے جی کلچر اسپیسیفک کہ when we are going to talk, when we are going to communicate, we should be aware of the demands of that culture. ہمیں اس کلچر کی ڈیمانڈز کا بھی علم ہونا چاہیے. ادروائز our fluency in language, our knowledge of grammar, everything will fail. سب ناکام ہو جائے گا، ناکام ہو سکتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے فلوئنسی، اور یہ جو فلوئنسی ہے یہ اینڈ ہے، ہمارے ٹارگیٹ کا اینڈ ہے. فلوئنسی آخر پہ ملتی ہے. Speaking fluently in a new language requires the ability to speak with appropriate speed, acceptable flow and proper tone of voice. تو جناب فلوئنسی میں کیا آ جاتا ہے؟ ایک acceptable speed ہے. آپ اتنی رفتار سے الفاظ کو پروناؤنس کریں کہ بولنے والا اسے سمجھ سکے. سپوز کہ آپ زیادہ رفتار سے بولتے ہیں، جیسے کہ کچھ مقرر کیا کرتے ہیں. مقرر مطلب سپیکر، سپیچ ڈیلیور کرنے والے، تقاریر کرنے والے، سیاسی تقاریر کرنے والے، مذہبی تقاریر کرنے والے، وہ بعض کو بہت تیز بولتے ہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ، وہ فلوئنسی کے خلاف ہے. اینڈ اف یو آر ٹو لو، اگر آپ بہت رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر بول رہے ہیں، اس میں بھی آپ سننے والے کو بور کر دیتے ہیں، وہ شخص اکتا جاتا ہے. اور پھر پروپر ٹون آف وائس، آپ کا لہجہ، آپ کی ٹون فلوئنسی میں کاؤنٹ کرتی ہے. سم ٹائمس یو ہیو ٹو بی ویری مائلڈ، کبھی آپ کو بڑا مدھم ہو کر، مائلڈ ہو کر بولنا پڑتا ہے. سم ٹائمس ایٹ سم پلیسز یو نیڈ ٹو ریز اپ یور ٹون، کبھی کسی مقام پر آپ کو اپنی ٹون بڑھانا بھی پڑتی ہے. سپوز یو آر ایٹ اے گیدرنگ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ایڈریس a gathering of 50, 60 اور 70%، 60-70 افراد کی موجودگی میں آپ کو کچھ کہنا ہے، بولنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا لہجہ، آپ کی ٹون ذرا ہائی ہونی چاہیے. اینڈ اف یو آر اسپیکنگ ون ٹو ون، اف اٹ از اے ون ٹو ون کمیونیکیشن، ایک فرد آپ کے سامنے ہے اور آپ نے اسی سے مخاطب ہونا ہے، تو یو شوڈ بی اینڈ یو کوڈ بی مائلڈ. آپ کی ٹون، آپ کا لہجہ مائلڈ ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. When students are first learning to speak, they often tend to focus on their language accuracy, and this focus frequently slows down their speech
causing them to be less fluent. हाँ, ये बड़ी अहम बात कही गई कि when we start speaking, students जब भी बोलना शुरू करते हैं, they pay attention to their grammar, they pay attention to accuracy of sentence. ये चीज उनकी फ्लुएंसी को खराब कर देती है. स्टूडेंट्स के लिए सजेशन ये है कि when they start speaking, they just speak out. बस उनको चाहिए कि बोलें. एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते, मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर की धज्जियां उड़ा दें. एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर पुट असाइड फॉर द टाइम बीइंग. थोड़ी देर के लिए ग्रामर एक तरफ रख दें. प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पुट असाइड, थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए. When it is time to speak, speak out. बोलें बोलें, इससे फ्लुएंसी आती है. जब आप बोल चुके होंगे, बाद में सोचिए कि मैंने जो बोला था उसमें ग्रामर सही थी, मेरी वर्ड्स की सिलेक्शन सही थी. फ्लुएंसी कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू प्रैक्टिस. तो जो स्टूडेंट्स बोलने के दौरान में अपनी फ्लुएंसी पर, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पर तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, दे लूज फ्लुएंसी, वो फ्लुएंसी खो देते हैं. इब्तदा में फॉर द टाइम भी इन चीजों को साइड पे रख दें. अचीव फ्लुएंसी एंड आफ्टर दैट योर ग्रामर विल स्टार्ट इंप्रूविंग स्टेप बाय स्टेप. ये सजेशन है, मशवरा है. टू डेवलप स्पीकिंग fluency, you can focus on the following features to develop speaking fluency. तो अगर आपको अपनी स्पीच में फ्लुएंसी लानी है तो फिर चंद चीजों का आपको ख्याल करना पड़ेगा. वो चंद चीजें क्या हैं जी? स्पीकिंग रेट, आप किस रफ्तार से वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं, आपकी फ्लुएंसी क्या है, उस पर आपको खुद तवज्जो देना पड़ेगी. अपने आप से पूछें, एम आई टू फास्ट, एम आई टू स्लो? क्या मैं बहुत रफ्तार से तो नहीं बोलता? क्या मैं बहुत सुस्त रफ्तार तो नहीं हूं? इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करना होगी, प्लानिंग करना होगी, और इसके बाद आपकी फ्लुएंसी में एक्यूरेसी आ जाएगी, आपकी फ्लुएंसी एक्यूरेट हो जाएगी. तो अब ये क्या है? स्टूडेंट्स नीड टू स्पीक विद acceptable speed. Speech that is too slow or too fast results in miscommunication. ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर आप बहुत फास्ट हैं या बहुत स्लो हैं तो आपकी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है. When students pause too long or too many times, such as after every word they speak too slow. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स एक सेंटेंस कहने के बाद रुक जाते हैं, अगला सेंटेंस सोचते हैं, उसकी ग्रामर पर तवज्जो देते हैं, फिर बोलते हैं. ये जो टू लॉन्ग पॉज है, ज्यादा देर का वक्फा है, ये भी डिस्टर्ब करता है, आपकी फ्लुएंसी को डिस्टर्ब करता है. और सुनने वाला ये मैसेज रिसीव करता है कि द स्पीकर इज कॉन्फ्यूज्ड. ये बंदा कॉन्फ्यूज हो गया, बौखला गया, उसे बोला नहीं जा रहा. तो यू आर गिविंग अ नेगेटिव मैसेज. On the other hand, students who do not pause properly while speaking also produce incomprehensible speech. जी, मैं 1 मिनट का स्टे कर रहा हूं क्योंकि अजान हो रही है. अजान के एहतराम में हम खामोशी इख्तियार करते हैं. सल्लल्लाहु.
جی ویلکم بیک ٹو دا کلاس. اذان ختم ہوئی, آپ میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے ہاتھ اٹھایا تھا. یس میم, پلیز آسک یور کویشچن. اپنا مائک آن کیجیے اور پوچھیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. میرا کوئی کویسچن نہیں ہے, میں ویسے تھوڑا اونچی بولیے گا, سوری آپ کی آواز نہیں آئی. میں نے کہا سر کویسچن کوئی بھی نہیں ہے, بائی مسٹیک ہو گیا. اچھا, یہ مجھے آپ ٹیکسٹ کر دیجیے کہ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں اپنا لیکچر سٹارٹ کر رہا ہوں, مجھے یہ اپنا کویشچن ٹیکسٹ کر دیجیے گا. اسپیکنگ ریٹ چل رہا تھا, اس کے بعد ہے سٹریس. سٹریس بڑی اہم چیز ہے جناب, اور سٹریس اگر پراپر سٹریس ٹائمنگ نہیں ہے تو آپ کی کمیونیکیشن مس کمیونیکیشن میں بدل جاتی ہے. When a syllable sounds louder and longer, it is called a stressed syllable. کسی بھی ایک لفظ کے 2-3 حصے ہوتے ہیں, اور کسی لفظ کے ایک خاص حصے پر سٹریس لانے سے آپ اس لفظ کا مطلب بدل دیتے ہیں. فار ایگزامپل, مثال ہے جی, دا ورڈ انگلش ہیز 2 syllables. انگلش, GLISH, انگلش, یہ 2 syllable ہیں اس کے. The first syllable of this word sounds louder and longer than the second syllable. تو اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس پہ سٹریس ہے, اس کی ساؤنڈ لانگ ہے اور لاؤڈ بھی ہے, یعنی اس پہ سٹریس ہے, اس پہ دباؤ ہے. دین دا سیکنڈ سیلیبل, سیکنڈ کیا ہے جی, GLISH, لش, اس پہ سٹریس نہیں ہے, یہ لانگ نہیں ہے. تو انگلش یہ stressed word ہے. When students learn to place stress correctly in words, their language accuracy and fluency improves. تو جب اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ پر سٹریس آنا چاہیے, کس جگہ پر سٹریس نہیں آنا چاہیے, تو ان کی لینگویج کوالٹی امپروو ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس لفظ پر سٹریس ہے, کس پر نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے, جیسے میں پہلے بتاتا رہا ہوں, کہ سٹینڈرڈ لینگویج سننی چاہیے. سٹینڈرڈ لینگویج کیا ہے, جیسا کہ BBC نیوز چینل ہے, BBC کا لہجہ سٹینڈرڈ ہے. PTV نیوز دیکھیے, ہم BBC والوں کو فالو کرتے ہیں, ہم برٹش ایکسنٹ کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم انہیں سنتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس لفظ کے کون سے سیلیبل پر سٹریس ہونا چاہیے. اور یاد رہے کہ یہ جو سٹریس ہے نا, اگر رانگ ہو, غلط ہو, تو لفظ کا مطلب بھی بدل سکتا ہے. سپوز میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں سٹریس کی, کہ اگر آپ سٹریس صحیح نہیں رکھتے, گو, ٹھیک ہے, اگر میں لفظ گو, جی کو سٹریس نہیں کرتا, اسے گو, تو آئی مائلڈ. بٹ اف آئی سے گو, جی پہ سٹریس لے آتا ہوں, تو اٹ از این آرڈر. میں کسی کو حکم دے رہا ہوں کہ چلے جاؤ یہاں سے. میرا یہ سٹریس گیٹ آؤٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لہذا اسٹوڈنٹس شوڈ بی ویری کانشیس اباؤٹ سٹریس. نیکسٹ آ جاتا ہے جی انٹونیشن. انٹونیشن مطلب لہجہ, اس کو آپ ٹون کہہ سکتے ہیں, پچ کہہ سکتے ہیں. وین پیپل اسپیک دے یوز ہائی اور لو ٹونس ٹو کنوے ڈفرنٹ میننگس. بات کرنے کے دوران, گفتگو کے دوران ہماری ٹون چینج ہوتی رہتی ہے, ہمارا لہجہ بدلتا رہتا ہے, اور وہ ایک میڈیم ہے اپنے میسج کو کنوے کرنے کا. اب اس کی بڑی پیاری سی مثال, بڑی عام فہم مثال ہے کہ گلی میں ایک سبزی فروش آتا ہے. جب وہ ہاکر, سبزی فروش, وینڈر آواز لگاتا ہے سبزی بیچنے کے لیے, تو his tone, his intonation, his pitch is very high. He speaks out in high tone. بلند آواز میں وہ اپنی سبزی کے متعلق آواز لگاتا ہے تاکہ پوری گلی میں اس کی آواز گونجے. لیکن جب ایک شخص, ایک گاہک, ایک کسٹمر اس کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے اور کسی سبزی کا بھاؤ پوچھتا ہے, تو پھر اس کی ٹون سلو ہو جاتی ہے. وہ اس ہائی ٹون میں, ہائی پچ میں اس سبزی کی قیمت نہیں بتاتا کہ سارا محلہ سنے. یہ ڈفرنس ہے انٹونیشن میں, ٹون میں. اور یاد رہے کہ انٹونیشن, ٹون بھی آپ کے فکرے کے مطلب کو بدل سکتی ہے. اس کی مثال اگلی لائن میں ہے. فار انسٹینس, رائزنگ اور ہائی ٹون ایٹ دا اینڈ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ میکس اٹ اے کویسچن. کہا گیا کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ایک سینٹینس ہے
اس کی انٹونیشن میں ٹون میں فرق آ جائے تو یہ سوال بن جاتا ہے. لکھے گا جی ہی از یور فرینڈ, ہی از یور فرینڈ وداؤٹ اسٹریس اگر میں نے کہا تو یہ سمپل سینٹینس ہے. ہی از یور فرینڈ, ہی از یور فرینڈ, کیا وہ آپ کا دوست ہے؟ لفظ فرینڈ پہ جب میں نے ذرا دباؤ لا دیا تو ایک طرح سے سوال بن جاتا ہے, حیرانگی ہے میرے لہجے میں کہ ایسے ہوتے ہیں دوست, یہ دوست ہے آپ کا. اس میں ایک سوال آ گیا, حیرانگی بھرا سوال. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ انٹونیشن. A falling or low tone makes it a simple statement. جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ اگر آپ کی ٹون لو ہے, فالنگ ٹون ہے, تو یہ ایک سمپل سینٹینس ہے, اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن اگر اس میں سٹریس آ جاتا ہے, انٹونیشن ٹون آپ بڑھا دیتے ہیں, ہائی پچ پہ آ جاتے ہیں, تو وہی ایک سوال بھی بن جاتا ہے, وہ آرڈر بھی بن سکتا ہے. جیسے میں نے اوپر لفظ گو کی ایگزامپل دی تھی, ہی از یور فرینڈ. ٹیچنگ students how to use intonation correctly will help them with both accuracy and fluency. Okay, تو کہا کہ اگر انٹونیشن سکھائی جائے, اگر اسٹوڈنٹس کو انٹونیشن سکھائی جائے کہ what is accurate exact intonation, تو ان کی فلوئنسی پر بھی مثبت اثر آتا ہے. ریڈیوسڈ ورڈز کیا ہیں جی, اس کو ہم دیکھتے ہیں. In spoken English, not all words are clearly said. In fact, many words are used in shortened form and some words even get combined. جب ہم flow کے ساتھ بات کرتے ہیں at local level, میں locals کی بات کرتا ہوں, not second speaker کی, second language speaker کی بات نہیں کر رہا. Suppose ایک شخص جو کہ native English speaker ہے, a person who has English as his mother tongue, جب ایسا شخص بات کرتا ہے تو وہ چند ایک الفاظ کو اومٹ کر دیتا ہے, ریڈیوس کر دیتا ہے, ایک دو الفاظ کی ساؤنڈ کو کمبائن بھی کر دیتا ہے, مکس بھی کر دیتا ہے. اس کا لسنر, اس کا سننے والا اگر تو نیٹو ہے تو بڑے آرام سے اس کو سمجھ لیتا ہے, اور اگر وہ کوئی فارنر ہے تو اس کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے. تو ریڈکشن آف ورڈز پر توجہ دی جانی چاہیے. کب؟ while we are teaching how to listen. For example, the expression how is it going, how is it going, یہ لکھنے میں ہوگا, is often said how is it going. اب اس کی spelling پہ غور کیجئے گا, الفاظ کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے. لفظ is اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا, is is نظر نہیں آ رہا, اور مکس بھی ہو چکا ہے. how it is going, how is it going, یہ فلو ہے. یہ فلو ایک سیکنڈ سپیکر کو سمجھ نہیں آتا. یہاں پنجاب میں, پاکستان میں بیٹھا ایک شخص جو کہ انگلش سیکھ رہا ہے, اس کو استاد سکھاتا ہے ہاؤ از اٹ گوئنگ, ہاؤ از اٹ گوئنگ, یہ اس کو نہیں پتا. اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے انٹرنیشنل ایکسنٹ یا تو سننا پڑتا ہے, یا پھر نیٹو لسنرز کے ساتھ, سوری نیٹو سپیکرز کے ساتھ کانورزیشن کرنا پڑتی ہے. You can and should teach this process of reducing words to students. تو کہا گیا کہ if you are a teacher, آپ یہ سکھا سکتے ہیں اور آپ کو یہ سکھانا بھی چاہیے. یہ بڑا اہم ہے. اس سے متعلق ہم نے اوپر کہیں پڑھا تھا, میں یاد دلاتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ, این ایشین اسٹوڈنٹ, بر اعظم ایشیا کا کوئی اسٹوڈنٹ, whether he is from Pakistan, he is from India,